ہر طبقے میں کام ہو، ہر طبقے میں کام ہو، یہ تصور ختم ہونا چاہیے کہ یہ کام کس طبقے کا ہے، یہ کام کس طبقے کا ہے اور اس کام کا کون سا طبقہ حقدار ہے۔ یہ نہیں، اس کام کا حقدار ہونے کے لیے امتی ہونا کافی ہے، کام کا ذمہ دار ہے، اور اس کام کا حقدار ہونے کے لیے کیا ہونا کافی ہے؟ امتی ہونا کافی ہے۔ جی صرف یہ نسبت ہے، سب سے بڑی نسبت امتی ہونا، یہ امتی ہونا سب سے بڑی نسبت ہے۔ امتی بن کر کام کرنا ہے، کیا بن کر؟ امتی بن کر کام کرنا۔ دیکھو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ دو بڑی بڑی نسبتیں ہیں، انصار اور مہاجر، یہ دو بڑی بڑی نسبتیں ہیں، انصار اور مہاجر، اور یہ بہت قابل اکرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو نسبتیں بہت بڑی نسبتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان دو نسبتوں کا اللہ نے قرآن میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، یہ بڑی نسبت ہے، یہ بڑی نسبت ہے کہ میں انصار میں سے ہوتا اگر ہجرت نہ ہوتی۔ تو ان دو نسبتوں کا استعمال، میری بات دھیان سے سننا، ان دو نسبتوں کا استعمال اگر کیا جائے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، ان دو نسبتوں کا استعمال اگر کیا جائے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، تو یہ دو لفظ اللہ کو پسند ہیں، یہ دو لفظ اللہ کو پسند ہیں، بہت غور سے سننا پڑتا، یہ دو نسبتیں اللہ کو پسند ہیں کہ اگر ان دو نسبتوں کا اعلان کیا جائے اسلام کی مدد کے لیے۔ آپ نے احد میں اعلان کیا، احد میں آپ نے اعلان کیا، جو حالات احد میں آئے تو آپ نے اعلان کیا تو انصار جمع ہو گئے، انصار جمع ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ اعلان ہوا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، تو انصار مہاجرین جمع ہو گئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انصار اور مہاجرین میں یہ دو آدمیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، پانی کے چشمے پر، پانی بھرنے پر، تو ایک نے دوسرے کے ہاتھ مار دیا، ایک دوسرے کے ہاتھ مار دیا، اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا کہ میری قوم کے لوگ کہاں ہیں، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس نے کہا یا للانصار، حالانکہ وہی انصار کا لفظ ہے جو آپ نے احد میں پکارا، وہی لفظ ہے، میری بات دھیان سے سننی ہوگی، لیکن اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے پکارا تھا اسلام کی مدد کے لیے، انصاری نے پکارا انصار کو اپنی مدد کے لیے، مہاجرین نے پکارا مہاجرین کو، یہ کہا میری قوم کے لوگ میری مدد کریں۔ دونوں نے پکارا، انصاری نے انصار کو، مہاجرین کو، سنو یہ کے لیے اپنی مدد کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پکار جاہلیت کی پکار ہے، حالانکہ کہاں انصار اور کہاں جاہلیت؟ انصار تو جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ آواز اور یہ پکار یہ جاہلیت کی پکار ہے، اسلام کی پکار نہیں ہے، اسلام کی پکار نہیں ہے، جاہلیت کی پکار ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لفظ بہت بدبودار ہے، یہ لفظ بہت بدبودار ہے، منتنا یہ روایت میں ہے، کیونکہ انصار کی نسبت کو پکارا گیا ہے اپنی مدد کے لیے، اور مہاجر کی نسبت کو پکارا گیا اپنی مدد کے لیے، تو فرمایا کہ یہ تو بہت بدبودار بات ہے، کیونکہ اگر انصاری کی مدد کرے اور مہاجر کی مدد کرے، جی ہاں، تو اپنے آدمی کی مدد سے
یہ تقسیم ہو جائیں گے، تو آپ کو اس کا فکر تھا، یہ احتجاج کرنا تھا کہ حالانکہ انصار ان کی نسبت ہے، مہاجرین کی نسبت ہے، جب ان کو پکارا جائے اسلام کی مدد کے لیے اور یہ پکارا جائے اپنی مدد کے لیے، تو فرمایا کہ یہ قومیت کی، یہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بدبودار آواز ہے، یہ بدبودار آواز ہے۔ تو ہماری عرض یہ ہے کہ ہماری محنت کا اور ہمارے کام کا اسلوب ایسا ہو کہ ہر طبقے کا آدمی ہمیں اپنا